وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ پاک پروردگار کی مولا علم نزل کی، جس نے تعلیم قرآن کے لیے خوبصورت لمحات اوقات عطا فرمائے۔ پاک رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تا حیات اللہ تعالی ہم سب کو محبت ذات، محبت صفات کی معرفت سے نوازتے ہوئے نور قرآن سے دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی اور حشر کی زندگی منور اور روشن فرمائے۔ کل ہماری آیت نمبر کل انشاءاللہ نا میں وہ میرے کو اسٹینڈ پہ ہے کل میں نہیں آؤں۔ ہاں جی ہاں میں کل نہیں آؤں۔ ہاں وہ خود بخود سیٹ کر کے نا ٹھیک ہے کل تو انشاءاللہ وہ انشاءاللہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ادھر سے نہیں ہو سکتا ریکارڈ اگر ادھر بیٹھے نہیں صحیح نہیں آئے صحیح گا، نہیں ہوتا نہیں سائڈ آئے گی، سائڈ آئے گی۔ چلو قرآن مجید فرقان حمید میں کل ہم نے ایک ہی آیت میں بڑی اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی کہ نہ کوئی نفس کسی نفس کو جزا دے گا جو کسی کے پیچھے لگ کے، کسی کی باتوں کے پیچھے لگ کے، بھلے وہ شیطان ہو یا انسان ہو یا جن ہو یا اپنی ذات ہو، ان تمام تر اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو خود جسم بھی بندے کے خلاف ہوگا، شیطان بھی اس دن خلاف ہوگا، خلاف ہو جائیں گے، قرآن مجید میں ہے۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا ہوگا تو نہیں ایسے کافر کے ساتھ کسی کی کوئی وہاں سفارش کفار کی نہیں چلے گی۔ اہل ایمان کے ساتھ میں نے عرض کر دیا تھا تقریباً 12 اقسام ہیں شفاعت کی، حافظ قرآن بھی کرے گا، نمازی بھی کرے گا، حاجی بھی کرے گا، روزہ دار بھی کرے گا، یہ پوری حدیثیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور جتنا جس کا مقام اور مرتبہ ہوگا وہاں شفاعت ہوگی، لیکن بات وہی ہے کہ شفاعت کی امید پر اللہ کی نافرمانی کرنا احمقانہ فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال خیر ہم سے ہمیشہ نصیب فرمائے، ہمیں اعمال خیر نصیب فرمائے۔ اور تیسرا اس کا یہ تھا کہ چلو بندہ عدلے دا بدلہ کر لو اتھے کوئی، یہ بھی نہیں ہونا۔ تیسرا یہ تھا، آیت ایک ہے، باتیں دیکھی کتنی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ اور چوتھا جو ہے پھر کسی ذرائع سے مدد بھی نہیں کی جائے گی، ہوتا ہے نا سفارش ہو جائے، کوئی بدلہ کوئی چیز دے کے بندہ چھٹکارا لے لے، کسی جان کے پیچھے کیا تھا، جس جان کی خاطر کیا تھا اس کے بدلے، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ کفار کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ اہل ایمان کو شفاعت ہوگی، اور اہل ایمان اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا اس دن قیامت کے دن ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، حتیٰ کہ بیٹے کو نیکی کی ضرورت ہوگی، باپ تڑپتا دیکھ کر بھی نیکی نہیں دے گا، جو یہاں سب کچھ دے دیتا ہے وہاں نہیں دے گا، اس کو پتہ ہوگا میں نے خود پھنسنا ہے، تو وہاں اس قدر حالت ہوگی۔ تو یہ سارے معاملات ہوں گے، لیکن اہل تقوی، متقین و پرہیزگار، اللہ نے فرمایا وہ وہاں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ یعنی قرآن دی یاری، نماز دی یاری، روزے دی یاری، یہ دوستی ہونی چاہیے۔ ہمارا الحمدللہ یہ رشتہ، اور حدیث بھی ہے واجبت محبتی المتحابین فی المتزاورین فی المتبازلین فی المتجالسین فی۔ یہ معاذ بن جبل سے حدیث صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جو میری محبت میں ایک دوسرے سے محبت کریں، کٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے سے مجلس سجا لیں، ایک دوسرے پہ خرچ کریں، ایک دوسرے کی زیارت کریں، وجہ میری ہو،
رضا میری ہو، فرمایا میری محبت ان پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائیں، اللہ اور اخلاص عطا فرمائے۔ دل کے کسی کونے میں دیر ہے، دل بڑا شامت مارا، بڑا خطرناک ہے، اندر جو ہم اس میں دنیا گھسا دیتے ہیں تو پھر یہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے لالچ کہیں نہ کہیں ڈال ہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک فرمائے، یہ دل جو ہے اللہ پاک فرمائے، تلاوت قرآن سے پاک ہوتا ہے۔ تو اگلی آیت میں پیچھے آپ نے سنا یہودیوں کو اجمالاً کہا کہ ہم نے نعمتیں کی، اب تفصیل نعمتوں کی اللہ نے بیان کرنا شروع کر دی کہ کون کون سی نعمت بنی اسرائیل پہ ہوئی، کون کون سی۔ ایک فرعون کے قبیلے کا نام تھا قبط، قبطی قبیلہ، کیا تھا؟ قاف بات آئی ہے تفسیر میں بھی ہے، قبطی قبیلہ کیا تھا؟ اور دوسرا قبیلہ جن کو وہ ظلم تشدد کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ تھے بنی اسرائیل، وہ آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کن کا نام ہے۔ تو وہ قبطی قبیلہ نے بنی اسرائیل سارے کو غلام بنا رکھا تھا، سب کو۔ اور پھر جب فرعون نے خواب دیکھا ابھی بیت المقدس سے آگ نکلی ہے اور اس نے جو ہے نا وہ گھیر لیا ہے، تو اس نے پھر اپنے کاہنوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ فرعون نے کہا کہ بچے قتل کرنا شروع کر دو، انہوں نے بچے قتل کرنے شروع کیے۔ تو اب ہوا یہ کہ ان کے بوڑھے جو تھے قبطی قبیلہ کے وہ بھی مرنے شروع ہو گئے، اور ان کے جو نوکر تھے وہ کام ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر قبطی قبیلے نے فرعون کو کہا کہ اگر بچے مار دیے تو ساری نوکریاں کون کرے گا؟ یہ تو خود بھی مر رہے ہیں، ہمارے بھی مر رہے ہیں، تو ہمارا ملازمت کون کرے گا؟ ہم تو پھر خود کام کریں گے، تو لہٰذا کچھ طریقہ سوچو۔ اس نے کہا 1 سال مارو، 1 سال نہ مارو، 1 سال مارو اور 1 سال نہ مارو۔ جس سال نہ مارا اس سال اللہ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس سال کن کو پیدا فرمایا؟ ہارون علیہ السلام کے بھائی ہیں نا۔ اور جس سال بچوں کو مارا اس سال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی شان ہے، مالک ہے، وہ جب بچانے پہ آتا ہے، قرآن کی کیسی مثالیں ہیں یار، وہ جب بچانے پہ آتا ہے تو اتنا شانو والا ہے۔ اس نے ماں کو دل میں الہام کیا، انہوں نے صندوق میں ڈالا، دریا میں ڈالا، وہ چلتا چلتا، اور بہن پیچھے جا رہی تھی، ماں سے دل نہیں نہ تھما جاتا، محبت ہوتی ہے، ماں نے کہا بیٹا جاؤ صندوق قدر جاتی ہے، وہ فرعون کے مال کے ساتھ لگ گئی۔ بچی نے بتایا تو اللہ قرآن مجید میں سورۃ القصص میں انشاءاللہ آئے گا، تو وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ بہن نے ماں کو بتایا تو ماں کا دل ٹوٹنے والا تھا کہ وہ چیخ کے روتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی، ہے میرا بیٹا۔ ماں کی محبت مامتا ایسی سخت ہوتی۔ اللہ نے فوراً قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے دل کو ربط کیا، کرم فرما دیا، اس کے دل کی گرہ باندھ دی، ماں کی دل کی گرہ باندھ دی، اور دل میں الہام کیا ہمارا وعدہ ہے ہم تمہیں ہی دیں گے۔ دل میں اللہ نے الہام کیا، اللہ ولیوں کو الہام فرماتا ہے، ان کے دل پاک ہوتے ہیں نا، الہام پھر سچا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر وہی کا معنی الہام ہوتا ہے، الہام کیا کہ یہ بیٹا تجھے ہی ملے گا اور کوئی نہیں لے سکتا۔ کیا شان ہے اس پاک محبوب کی، اس پاک رب کی، کتنا ہمارا پاک پروردگار وعدے کا سچا ہے۔ اللہ وعدے کا سچا ہے، جو اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ پورا کرے گا۔ نماز پڑھو یہ دوں گا، قرآن پڑھو یہ دوں گا، ایمان لاؤ یہ دوں گا، صدقہ کرو یہ دوں گا، ایک ذرہ بھر بھی کم نہیں ہوگا بلکہ اس کے فضل سے زیادہ ہوگا، جتنی محبت ہوگی زیادہ ہوگی۔ پھر فرعون نے اٹھایا، تو جب اٹھایا تو دیکھا تو بہت حسین و جمیل، اللہ کے نبی تھے نا، اللہ کے نبی بہت حسین و جمیل ہوتے ہیں، مرزے کانے کی طرح نہیں ایک کاکھی نہ ہوئے، اللہ کے پیغمبر بہت حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ وہ تو کانا ایک آنکھ اس کی نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ روڈ گاڑی نہ ہو تو چلان ہو جاتا ہے نا، تو یہ کیسا خبیث آدمی ہے، یہ نبوت کی لہر میں وہ بھی کانا آ گیا ہے، اس کا چلان ہونا چاہیے، اور خطرناک قسم کا ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور وہ چلان ہونا چاہیے۔ یہاں ہوتا ہے چلان صرف جو ہے نا وہ کچھ جرمانہ ہوتا ہے، وہاں جان لیوا چلان ہونا چاہیے،